درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ وہ آنسو بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور معافی کے لیے بہتے ہیں۔ آنکھیں کس کی زبان پر روئی یہ تو بس میرا رب جانتا ہے۔ پریشان ہو یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا۔ تجھ سے جڑی ہوں تو مسکراتی ہوں یا رب، ورنہ اس دل کے پاس کوئی وجہ باقی نہ تھی۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارا دل اس لیے بھی ٹوٹتا ہے تاکہ وہ اللہ سے جڑ سکے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت دیر تک رب سے باتیں کرنا۔ اللہ نے آپ کی زندگی بہت خوبصورتی سے لکھی ہے۔ آپ کو گرانے والے خود گر جائیں گے جب آپ کا رب آپ کو تھامے گا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ وہ تو الجبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ پھر بھلے تمہارا وجود کرچی کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو۔ مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ تم اگر چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ اور اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلدی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ اللہ تمہیں ٹوٹ جانے سے پہلے سنبھال لے گا، اسے پکار کر تو دیکھو۔ اس بے چین دنیا سے اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا مضبوط تعلق اللہ پاک سے ہے۔ پریشان نہیں کرتی انہیں زندگی کی ٹھوکریں، اللہ کا نام لے کر جنہیں سنبھلنے کی عادت ہو۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگنے سے کیا ملتا ہے سوائے رسوائی کے؟ آخر میں تھک ہار کر اپنے رب کے پاس ہی لوٹ آتے ہیں۔ کتنا پرسکون لمحہ ہوتا ہے جب کاموں سے تھک کے اس دنیا سے ہار کے ان لوگوں سے چھپ کے اللہ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ جتنی بھی تکلیف ہو، جتنے بھی درد ہو، بس کچھ آنسوؤں میں بہا دیتے ہیں۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ کتنا دکھی ہے، وہ جانتا ہے میرا بندہ کتنا کمزور ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے بھیڑ میں لوگوں کا سامنا کرتا ہے، چہرے پر خوشی اور دل میں غم لیے پھرتا ہے۔ وہ تمہارے ہر ایک حال سے واقف ہے، وہ تو تمہیں ہر پل دیکھتا ہے۔ اور پھر زندگی سے نا امید انسان جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ کو بھی اس پر پیار آ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے بندے کو تھام لیتا ہے، اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لیتا ہے اور اس کو نواز دیتا ہے، سکون سے، اطمینان سے اور امید سے اور اس کی تمام نعمتوں سے جس کا انسان منتظر ہوتا ہے۔